الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ المتعالی عن وصف الواصفین ونعت الناعتین المستغنی من التحمید والتمجید المتبری من الاطلاق والتقیید المتقدس عن التعطیل والتشبیہ المتنزہ عن کل صفت حتی التنزیہ والصلاة والسلام على من شرفه الله بالتشريف العظيم والإكرام العميم محمد العربي الكريم وسيعه وسهره نصيره ونصره ظهيره وظهره عليا أمير المؤمنين آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الى یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و خطابہ الحمید وہو اصدق الصادقین و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ فجعلناه سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا صلوات پڑھیے گا اللہم صلی علی محمد و آل محمد ایک دفعہ پھر بھی بلند آواز سے صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی محمد و آل محمد بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری علی نعرہ حیدری علی حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مرد آباد یزیدیت مرد آباد محمد و آل محمد پہ بلند آواز سے صلوات پڑھیے اللہم صلی علی محمد و آل محمد عزیزان گرامی قدر، قرآن کی مشہور و معروف سورہ مبارکہ سے آیہ مجیدہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں کہ جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کہ بے شک انسان پہ ایک ایسا وقت تھا، ایک ایسی گھڑی تھی، لم یکن شیئا مذکورا، کہ انسان کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا، اور ہم نے انسان کو ایک جمے ہوئے پانی سے پیدا کیا، اور جب ہم نے انسان کو خلق کر لیا پھر ہم نے چاہا کہ اسے آزمائیں، اسے پرکھیں، اس کا امتحان لیں، فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، تو ہم نے انسان کو قوت سماعت بھی عطا کی اور قوت بصارت بھی عطا کی، ماشاءاللہ اور جب ہم نے خلق کر لیا قوت بصارت بھی دے دی، قوت سماعت بھی دے دی، تو اس کے بعد اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، اس کے بعد ہم نے انسان کو ہدایت کی ایک سبیل کی طرف، ایک رستے کی طرف۔ اب انسان کی اپنی مرضی ہے، انسان کے اپنے اختیار میں ہے کہ وہ چاہے وہ اللہ کے بتائے ہوئے رستے پہ چلے تو اس کا شکر گزار بندہ بنے، چاہے وہ اس کے بتائے ہوئے رستے کو چھوڑے تو اللہ کا ناشکرا بنے۔ میرے عزیزوں، میں مسلسل اپنی کام علمی کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ مروزات آپ کی گزار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو میرے عزیزوں، میں نے کل دیکھو گے میری طرف، کل میں نے
अर्ज किया था कि इस मुआशरे में बसने वाले, रहने वाले जो इंसान है उसकी जिंदगी 3 किस्म की होती है। हैवानी जिंदगी, इज्तिमाई जिंदगी और इंसानी जिंदगी। और अल्लाह ने 1,24,000 अंबिया का इंतजाम किया सिर्फ इसलिए कि लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुंच सके। अल्लाह ने हदायत का इंतजाम किया 1,24,000 अंबिया के जरिए से, और अल्लाह ने यकीनन इंसान की हदायत का इंतजाम किया। लेकिन इस कायनात में बसने वाली मखलूकात जो हैं वो 4 किस्म की मखलूकें हैं। तवज्जो है सब सुल्तान की? 4 किस्म की मखलूकात हैं जो उलमा ने लिखी हैं इस मुआशरे में, इस कायनात में रहने वाली, बसने वाली, नमूह पाने वाली या नमूह ना पाने वाली। वो 4 किस्म की मखलूकात हैं: जमादात, नबातात, हैवानात और इंसान। और कुरान कहता है कि कायनात का हर एक जर्रा जर्रा अल्लाह की तस्बीह करता है। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। जो कुछ जमीनों आसमान में है वो अल्लाह की तस्बीह करता है। तो इस कायनात में रहने वाली, बसने वाली मखलूकात 4 किस्म की हैं: जमादात, नबातात, हैवानात और इंसान। तवज्जो है ना सब साहिबान की? एक दफा दरूद पढ़िएगा साहब मिलकर। जब आप उधर देखते हैं तो फिर मैं भी देखना शुरू कर देता हूं। आप मेरी तरफ देखें ताकि मैं आपकी तरफ देखूं। लोग तो आते जाते रहेंगे। 4 किस्म की मखलूकात हैं। फिर अर्ज कर रहा हूं: जमादात, नबातात, हैवानात और इंसान। और देखें ये चारों चीजें जो हैं अपनी जात में रहते हुए तरक्की भी करती हैं। तरक्की भी करती हैं। इनका मुकाम बढ़ता है, इनका ओहदा बढ़ता है। देखो तो मेरी तरफ ना, इनका मुकाम बढ़ता है, ये तरक्की भी करती है। किस तरह? पहली मखलूक के जो जमादात है, जमादात भी तरक्की करते हैं। ये पत्थर भी तरक्की करते हैं। किस तरह? कि देखो अगर पत्थर तरक्की ना करता तो फिरोजा और यकूत किस तरह बनता? ये पत्थर ने इतनी तरक्की की कि मासूम कह रहे हैं कि दाएं हाथ पे अकीक की अंगूठी पहनना ईमान की अलामत है। जमादात तरक्की कर रहे हैं। ये क्या है? जमादात की तरक्की। तो मेरे अजीजों, जब ये तरक्की करते हैं तो अब अगर जमादात चाहें कि हम तरक्की करते करते ये जमादात फिरोजा, अकीक, दुरे नजफ वगैरह तो बन सकते हैं, और अगर ये चाहे कि हम तरक्की करते 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 नबातात बन जाए तो नहीं बन सकते। पढ़े लिखे लोगों के लिए मैंने बात शुरू की है। ये इनकी तरक्की की हद है कि ये जमादात से निकल के नबातात में दाखिल नहीं हो सकते। वो बताऊंगा किस लिए। दूसरी मखलूक नबातात। नबातात भी तरक्की करते हैं। नबातात भी तरक्की करते हैं। किस तरह? इतनी तरक्की करते हैं कि कुरान में अल्लाह कहता है
سے بڑی ترقی اور کیا ہوگی کہ نباتات اتنی ترقی کرتے ہیں کہ ان بوٹیوں کا، ان درختوں کا قطرہ کسی کے اندر چلا جائے مریض کے، اس کو شفا مل جاتی ہے. اتنی ترقی کرتے ہیں. قرآن میں ذکر آ گیا، لیکن یہ نباتات تین اور زیتون بن سکتے ہیں، اور اگر یہ چاہے کہ ہم ترقی کرتے کرتے حیوانات میں داخل ہو جائے، بولو نا میرے ساتھ، بات میں نے مشکل شروع کر دی، تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ بول. جب نہیں کرتے ہیں تو میں مطمئن ہو جاتا ہوں، جب نہیں بولتے تو میں پریشان ہو جاتا ہوں. ان کی ترقی کی حد ہے کہ یہ حیوانات میں داخل نہیں ہو سکتے. اب حیوان بھی ترقی کرتے ہیں. بزرگ بیٹھے ہو، حیوان بھی ترقی کرتے ہیں. کس طرح؟ طریقے اٹھا کے دیکھو. کہتے نہیں کچھ جانور جنت میں بھی جائیں گے. اس سے بڑی ترقی کیا ہوگی؟ تو اب کوئی حیوان ترقی کرتے کرتے یہ چاہے کہ میں انسان بن جاؤں تو یہ ممکن ہے نہیں. تو میرے عزیزوں، اب حیوان بھی ترقی کرتا ہے، انسان بھی ترقی کرتا ہے. انسان کی ترقی کا بہت زیادہ وسیع میدان ہے. انسان سائنسدان بن سکتا ہے، انجینئر بن سکتا ہے، ڈاکٹر بن سکتا ہے، غوث بن سکتا ہے، کلندر بن سکتا ہے، ابدال بن سکتا ہے، غوث بن سکتا ہے. اگر انسان ترقی کرتے کرتے غوث، کتب، ابدال، کلندر، سلیمان و ابو ذر بن سکتا ہے، لیکن اگر یہ انسان چاہے کہ ہم ترقی کرتے کرتے نبی بن جائیں، جتنی چاہے عبادت کر لے، جتنی چاہے ریاضت کر لے، انسان نبی نہیں بن سکتا. میرے عزیزوں، انبیاء بھی ترقی کرتے ہیں، انبیاء بھی ترقی کرتے ہیں. آدم نے ترقی کی، آدم صفی اللہ بن گئے. جناب عیسیٰ نے ترقی کی، عیسیٰ روح اللہ بن گئے. ابراہیم خلیل اللہ بن گئے، اسماعیل ذبیح اللہ بن گئے، موسیٰ کلیم اللہ بن گئے. یہ سب ترقی کرتے کرتے کوئی ذبیح اللہ بنا، کوئی کلیم اللہ بنا، کوئی روح اللہ بنا. یہ اگر چاہے کہ ہم اتنی ترقی کر کے اب ہم محمد رسول اللہ بن جائیں، تو یہ نہیں بن سکتے. توجہ رکھنا. جنہوں نے اعتراض کیا تھا وہ ان کو مجلس سننے کی عادت نہیں، وہ مجلس میں موجود ہی ہوں. تبھی اللہ کا بڑا فضل ہے. بات پوچھی خود پتہ نہیں کدھر. میرا عزیزو توجہ رکھنا، اس لیے کہ یہ نبی ترقی کرتے کرتے محمد نہیں بن سکتے. مجھے پورا یقین ہے ایک دو بندہ سمجھے گا جو میں لفظ استعمال کرنے لگا ہوں. اس لیے کہ جمادات نباتات نہیں بن سکتے، نباتات حیوانات نہیں بن سکتے، حیوانات انسان نہیں بن سکتے، انسان نبی نہیں بن سکتے، نبی محمد نہیں بن سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے انبیاء میں بھی وہ روح نہیں رکھی جو مصطفیٰ میں رکھی ہے. اللہ نے ہر چیز کے اندر ایک جوہر رکھا ہے، اس سے زیادہ وہ آگے
میرے عزیزوں جمادات بولتے نہیں، جاگنا، جمادات بولتے نہیں، لیکن جب محمد کے ہاتھ میں آئے تو کلمہ پڑھ کے نبوت کی گواہی دیتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب کیا کہنے۔ میرے عزیزوں معاشر آپ کی توجہ ہے، نباتات چلتے نہیں، پیتے نہیں، لیکن جب محمد بلائے آدھا درخت وہی پہ، آدھا چل کے گواہی دیتا ہے۔ چل کے گواہی دیتا ہے۔ جانوروں میں عقل نہیں، وہ کسی کی بات سنتے نہیں، لیکن جب محمد سوسمار کو بلائے تو محمد کے پاس آ کے اپنی دونوں ٹانگوں پہ کھڑا ہو کے دیکھ کے کہتا ہے کہ تو ہی خاتم النبیین ہے۔ توجہ رکھنا، عظمت رسول میں کس طرح بیان کروں۔ میرے عزیزوں ہر بندہ روزہ رکھتا ہے کس لیے؟ جنت ملے۔ نماز پڑھتا ہے کس لیے؟ جنت ملے۔ حج کیا کس لیے؟ جنت کے لیے۔ بولو تو صحیح نا۔ زکات دی کس لیے؟ جنت کے لیے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کیا کس لیے؟ تولّا تبرع کیا کس لیے؟ جنت کے لیے۔ اس کا مطلب عظمت رسول سننا، میں کہتا ہوں ہر بندہ چاہتا ہے، اعمال بجا لاتا ہے جنت کے لیے، اور جنت کہتی ہے اللہ سے میرے اللہ وہ وقت کب ہوگا کہ جب مجھ میں مقدار آئے گا۔ جب مجھ میں مقدار تشریف لائیں گے۔ میرے عزیزوں اگر کوئی بندہ مسلمان ہونا چاہے تو کس کا کلمہ پڑھاؤ گے؟ محمد کا۔ میرے پاس کوئی بندہ ہے، میں کہوں میرا کلمہ پڑھ لو مسلمان ہو جاؤ گے، ناممکن آپ اپنا کلمہ پڑھا دیں، نہیں ہو سکتا۔ ممکن نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا اور آپ کا کلمہ حرام ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے کلمہ واجب کس کا ہے؟ نبی کا۔ رسول کا۔ جملہ سننا، خدا کے لیے میرا جملہ ضائع نہ کرنا۔ میرا اور آپ کا کلمہ حرام ہے۔ حرام ہے اور رسول کا کلمہ واجب ہے۔ تو ابھی تک آپ کو پتہ نہیں چلا کہ رسول میں اور امت میں اتنا فرق ہے جتنا واجب میں اور حرام میں ہے۔ سبحان اللہ واہ واہ واہ، کیا کہنے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ۔ جتنا
ہاں یہ بات ذہن میں رکھیے گا. مجلس میں نے شروع کر دی. جہاں تک آپ کو لے کے آنا چاہتا تھا, جناب عبدالمطلب کا آخری وقت ہے. کہا میں دنیا سے جا رہا ہوں, میرا آخری وقت ہے, اور میرے بعد اس محمد کی پرورش کون کرے گا؟ توجہ رکھنا. اپنے بیٹوں کے پاس بٹھایا, کہا محمد رسول اللہ کی پرورش کون کرے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ نبی پہ ہی چھوڑ دو, جس کے پاس یہ چلے جائیں. اٹھا کے دیکھ لو, جس کے پاس یہ حج چل کے چلے جائیں. کہا اچھا. نبی اٹھے, چلتے چلتے جناب ابو طالب کی گود میں آ کے بیٹھ گئے. ہدایت میرا موضوع ہے نا, حاجیوں کا تذکرہ مجھے کرنا ہے. تو جناب ابو طالب سے پہلے جناب ابو طالب کے بھی باپ کی بات کرتے ہیں. تاریخ کے بڑے موٹے حروف میں یہ واقعہ لکھا ہے اصحاب فیل کا. جب یہ ابرہہ آیا, توجہ رکھنا, ابرہہ آیا, جناب عبدالمطلب کے اونٹ لے گیا. جب اونٹ لے کے گیا تو عبدالمطلب اپنے اونٹ لینے کے لیے گئے. توجہ رکھنا. جب جانے لگے تو ابرہہ کو پتا چلا کہ سردار عرب سید بطحا میرے پاس اونٹ لینے آئے گا. کہا کچھ ایسی پلاننگ کرو کہ جب عبدالمطلب آئے تو میرا روب ہون پہ پڑ جائے, میری جاؤ حشمت ان پہ واضح ہو جائے. کہا کہ تو کیا کروں؟ وزیروں سے مشورہ کیا. محمود نامی ہاتھی تھا, یمن سے منگوایا ہوا تھا. کہا اس کو سکھلاتے ہیں, جب عبدالمطلب دربار میں داخل ہوں گے تو ہاتھی کو کہیں گے وہ تجھے سلامی کرے گا. تو عبدالمطلب کہیں گے کتنا جابر بادشاہ ہے جسے ہاتھی بھی سلام کرتے ہیں, ہاتھی بھی سلام کرتے ہیں. کہا اچھا, پلاننگ ہو گئی. جناب عبدالمطلب دربار میں داخل ہوئے. جو جاگرت میرا جملہ سنا, جناب عبدالمطلب دربار میں داخل ہوئے. جب داخل ہوئے ادھر ہاتھی کی نظر پڑی, ادھر ہاتھی کی نظر پڑی. پلاننگ کیا تھی؟ ابرہہ کو سلامی کرے. جب عبدالمطلب داخل ہوئے تو ہاتھی نے اپنے دونوں گھٹنے ٹیک کے عبدالمطلب کو سلامی دی. میں نے آپ کی بات کا جواب دے دیا, تمہید میں آپ تھے نہیں. وہ چنتی والی بات کی تھی نا, پوچھی تھی, وہ میں نے بتا دی. میرے عزیزوں, جب اونٹ لینے گئے تو کہا کیا میرے اونٹ پہ. ابرہہ دیکھ کے کہتا ہے میں تو آج کو سید عرب سمجھتا تھا, سید بطحا سمجھتا تھا. میں آیا کعبہ کی رانی, تم آئے اپنے اونٹ لینے. جناب عبدالمطلب دیکھ کے کہتے ہیں میں اونٹوں کا رب ہوں, بلل بیت ربن, اور ایک اس کعبہ کا بھی رب ہے. مجھے میرے اونٹ دے, تو جان, کعبہ جانے, کعبے کا رب جانے. اونٹ لیے جناب عبدالمطلب واپس. جب واپس آئے, تاریخ لکھتی ہے
अब्राहा चला अपना लश्कर लेके, 3 लाख सिपाही थे, लगभग 40 हाथी थे, या तादाद आगे पीछे हो गई। सबसे बड़ा हाथी ये महमूद नाम था। त्रिह लिखती है, ये यमन से मंगवाया गया। जब ये चलता था तो ऐसे लगता था जैसे पहाड़ चल रहा है, तकलीफ करते हो, इतना बड़ा हाथी। और ये हाथी जानवर किस खिते का है? अरब का तो नहीं ना, अफ्रीका का। जब ये हाथी लेके आगे बढ़ा तो अपनी क्या लिखती है? वकानत कुरैश हरजत मिनल मक्का थे मिम्मा कदम अलैहिल फील। जब कुरैश ने हाथियों को आते हुए देखा तो मक्का को छोड़ के पहाड़ों पे चढ़ गए। मैंने कहा जनाब अब्दुल मुतलब को, आप नहीं जाएंगे? कहा ना, लाखना जो मिनल मक्का थे, मैं मक्का से नहीं निकलूंगा। और मैं ये जागना, खुदा के लिए मेरा जुमला जाया ना करना, मैं मक्का से नहीं निकलूंगा इसलिए कि मैं ये पहाड़ों पे चढ़ने वाली रस्म अपनी औलाद में जाने नहीं दूंगा। आगे आके महमूद हाथी, जनाब अब्दुल मुतलब जा रहे हैं सूरह काबा। क्या देखा? अब्राहा लश्कर लेके आ रहा है, आगे महमूद हाथी था। जनाब अब्दुल मुतलब देखा था, महमूद कहां जा रहा है? था कौन? जानवर, हाथी था। जब अब्दुल मुतलब के अल्फाज सुने, एक कदम भी आगे नहीं चला। तरीके उठा के देखना, एक कदम भी आगे नहीं चला। रोना तो इसी बात का है ना कि जानवरों को पता था ये कौन है, मुसलमानों को पता नहीं लगा। मेरे जी तो तरीक लिखती है, हाथी को मारा गया, यहां तक उसे शराब पिलाई गई, बदमस्त होकर चले, लेकिन चला नहीं। इसलिए कहा किसने था? बदमस्त होकर भी चला नहीं। इधर जनाबे अब्दुल मुतलब काबा में, गिलाफे काबा में हाथ डाला, कहा अल्लाहुम्मा इन्नल अब्दा यमला रहलहू, मेरे अल्लाह हर बंदा अपने ऊँटों की हिफाजत करता है। ला यगलिबन्नहुम ज़लीबुहुम, मेरे अल्लाह तेरे घर में आज से पहले, न आज के बाद, न क़यामत तक कभी सलीब का कब्जा हुआ है, न होगा। इस घर पे ना कभी सलीब का कब्जा हुआ है, ना होगा। तवज्जो रखना, जब जनाबी अब्दुल मुतलब ने ये दुआ की, आसमां भी अबाबील ने उतार। जब अबाबील आए तो अब क्या? छोटा सा जानवर, मुंह में उसके कंकरी कितनी बड़ी होगी, छोटी सी कंकरी, ऊपर से फेंकते, सिपाही के सार में लग पाई, सिपाही से निकल के हाथी में, हाथी से निकल के जमीन में पेवस्त हो जाती। इतना निशानेबाज था वो अबाबील। मैं बड़ा परेशान। और तरीके उठा के देखना, किसी अबाबील ने भी मक्का के रहने वाले के सर पे नहीं फेंकी। जी वही बात रहा हूं, फेंकी किसी मक्का के रहने वाले पे नहीं फेंकी। सारे अब्राहा के क्या थे? सिपाही थे। और मैंने कहा परिंदे हो, किसी मक्का के रहने वाले के सर पे भी फेंक दो, तुमसे कौन पूछेगा?
توجہ رکھنا اور جاگنا. کہا کسی کے سر پہ تو پھینک دو, تم سے کون پوچھنے والا ہے؟ تم پرندے ہو, جانور ہو, تم سے کون پوچھے گا؟ کہا نہیں, سرافیل پر ارسلہ علیکم, ان کو اللہ بھیج رہا ہے. جاگنا خدا کے لیے. میں نے کہا ارسلہ علیکم, ان کو اللہ بھیج رہا ہے, اللہ بھیج رہا ہے. تو دنیا والوں تجھے سمجھ نہیں آئی, اور جن پرندوں کو اللہ بھیجے وہ غلطی نہیں کرتے تو جس رسول کو بھیجے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جب اللہ کا بھیجا ہوا پرندہ غلطی نہیں کرتا تو نبی رسول کس طرح کریں گے؟ میں بڑا پریشان ہوا. میں نے کہا میرے اللہ, یہ کعبہ پہ پہلا حملہ تو نہیں. یزید نے کیا تھا حزیم ابن امیر کی سربراہ میں عبداللہ ابن زبیر کو گرفتار کرنے کے لیے. کعبہ کے ساتھ کیا نہیں ہوا؟ میرے علاوہ بھیڑ کیوں نہیں بھیجے؟ حجاج ابن یوسف نے حملہ کیا, میرے علاوہ بھیڑ کیوں نہیں بھیجے؟ کرامت ابو عباس نے حملہ کیا. میں نے کہا میرے اللہ ابابیل کیوں نہیں بھیجے؟ توجہ رکھنا, جاگنا. میں نے کہا میرے اللہ کعبہ پہ حملے ہوتے ہیں, اگر کعبہ کو بچانا تھا تو ہر دور میں ابابیل بھیجتا. میرے اللہ ابابیل کیوں نہیں بھیجے؟ جاگنا خدا کے لیے. کہا میں ہر وقت ابابیل نہیں بھیجتا, کبھی میں محمد کے منہ سے نکلے ہوئے لفظوں کی لاج رکھتا ہوں. محمد کے منہ کے نکلے ہوئے لفظوں کی لاج رکھتا ہوں. یہ جو اٹھے جناب, توجہ ہے نا سب سے بات کی. اب تک مختلف آپ بات کرتے ہیں جناب ابو طالب کی, پھر مولانی پہ بھی آئیں گے, ابھی آئیں گے اگر وقت رہا تو. بلندتر صلوات. کہا گیا ایک جنگ تھی, غالباً جنگ بدر. غالباً اس لیے کہہ دیتا ہوں کہ میرے پاس کوئی کتاب نہیں, ساری پاکستان پر ہے, اور حافظے میں کوئی بات رہ جاتی ہے کوئی نہیں رہتی تو غالباً کہہ دیتا ہوں کہ کتاب پوچھے نہ بتا سکوں. حوالے میرے پاس ہیں, یہ کوئی مسئلہ نہیں, مل بھی جائیں گے انشاءاللہ. ایک جنگ بدر میں ایک کافر کہتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے, تھا کافر, کہا میں آپ کی طرف سے ہو کے لڑوں گا اس لیے کہ تمہارے ماتھے کی نورانیت بتا رہی ہے کہ تمہیں فتح ملے گی. کافر جنگ بدر میں سپاہی بھی کام تھے, ادھر 1000 تھے, ادھر 300 تھے, وہ مسلح تھے, ان کے پاس تھا بھی کچھ نہیں. کہا اب کرنا کیا چاہیے تھا جب اتنی غریبی ہو, ہتھیار کام ہو, افراد کام ہو. وہ کافر بہادر تھا بھی بڑا, نصرت لینی چاہیے تھی کہ نہیں؟ لینی چاہیے تھے نا. یہ مصلحت زمانی بنتی تھی کہ افراد کام ہے, اسلحہ بھی اس کے پاس ہے, زیرہ بھی ہے, ڈال بھی ہے, نصرت لے لو. لیکن اسی عالم میں بھی کائنات کے رسول نے کہا اسلم ثم القتال. درود پڑھیے گا ایک دفعہ سامنے. ایک دفعہ پھر بلند آواز سے درود پڑھیے. کہا اسلم ثم القتال. بات یاد ہے نا؟ کہا اسلم ثم القتال, پہلے اسلام قبول کر پھر جنگ کرنا.
جو جاگ رہے میرا جملہ سننا، پہلے کیا کر؟ اسلام قبول کر، پھر کیا کرنا؟ جنگ کرنا۔ تو دنیا والوں، اور جو ایک جنگ میں رسول کسی کافر کی مدد نہیں لیتا، وہ ساری زندگی ابو طالب کی۔ نہیں نہ آپ کو نہ قبلہ صاحب کو مختصر کروں۔ اب روایت کیا ملتی ہے کہ اس سپاہی کی رات لیلۃ القدر سے افضل ہے۔ کہ سپاہی کی رات جو سرحد پہ پہرا دے اور اس پہرے کی وجہ سے مسلمان آرام سے سو جائیں۔ اس سپاہی کی رات لیلۃ القدر سے افضل ہے کہ جو سپاہی ساری رات سرحد پہ پہرا دے اور اس سپاہی کی وجہ سے مسلمان چین کی نیند سو سکے۔ کون سپاہی؟ نام بتایا نہیں، کوئی بھی سپاہی ہو جو بھی سرحد پہ پہرا دے، مسلمان آرام سے سو جائے، اس کی رات لیلۃ القدر سے افضل ہے۔ مسلمان ہے کس وجہ سے؟ رسول کی وجہ سے۔ جاگنا، مسلمان کس وجہ سے؟ رسول کی وجہ سے۔ تو دنیا والوں، جو مسلمانوں کی حفاظت کے لیے جاگے، اس کی رات لیلۃ القدر سے افضل، تو جو رسول کے لیے جاگے ہوگا۔ جاگنا خدا کے لیے میں جملہ عرض کرنے لگا ہوں۔ میں کہہ دوں ابو طالب وہ کہ جس کی ہر رات لیلۃ القدر سے افضل ہے، اور بیٹا وہ کہ جس کی ایک ضرب سکلان سے افضل میں زیادہ لمبا نہ کروں میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، یہ علی کی ضرب سکلان سے افضل ہے۔ جملہ شاید میں نے پڑھا تھا، جشن میں پڑھا تھا، لیکن پڑھتا چلو۔ کیا کہتے ہیں؟ وَكَانَ أَبُو طَالِبٍ مِّمَّنْ حَرَّمَ الْخَمْرَ عَلَى نَفْسِهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، کہ ابو طالب وہ ہیں کہ جنہوں نے دور جاہلیت میں اپنے اوپر شراب کو حرام قرار دیا تھا۔ ابھی ہے عبد المطلب، عبد المطلب کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے جملہ سنا ہوا فیصل یہ نہیں بولے۔ میں کہتا ہوں باپ پی لے، بیٹا نہ پیے، نقصان پھر بھی ہو جاتا ہے، نقصان پھر بھی ہو جاتا ہے۔ کیوں کہ بیٹا بڑے دربار میں کھڑے ہو کے کہتا ہے مجھے کوڑے وہ مارے جس نے زندگی میں خود نہیں پی۔ جس نے زندگی میں خود نہ پی ہو۔ میرے عزیزوں میں کیا عرض کروں، آخری جملے سنو کہ جب علی کی ضرب سکلین سے افضل ہے، تو میرے عزیزوں جب یہی علی کی ولایت کا اعلان ہونے لگا، چھوڑ دی میں نے ساری مجلس، اعلان ہونے لگا، تو کہا سلیمان حی علی خیر العمل کی صدا لگاؤ۔
जो आगे हैं उनको पीछे बुलाओ, जो पीछे हैं उनको साथ मिलाओ, जो आगे वाले मिले पीछे वाले भी मिले। तो अब अली थे कहां? दोनों के दरमियान में। लतीफ से के लिए जुमला कहने लगा हूं, इंशाअल्लाह जिनकी समझ में आ गया लुत्फ लोगे, और मौला का फरमान भी है, मैं उसकी अक्कासी करने लगा हूं। आगे वालों को पीछे बनाया, पीछे वालों को साथ मिलाया। तो अली बताना क्या चाहते थे? नबी बताना क्या चाहते थे कि अली कायनात में वो नुक्ता इत्तेदाल है जिससे आगे बढ़ जाने वाला बिगड़ के है, पीछे रह जाने वाला बिगड़ के है। पर्ची आ गई। काश दुनिया अली को समझ जाती, ज़हरा ज़ादियां बाजारों में न होती। मेरे अज़ीज़ों, जब काफिला निकलने लगा ना, चलते हुए काफिले में से जनाब उम्मुल बनीन ने आवाज दी, अब्बास, अब्बास परे। इस वक्त में मां ने बुलाया, अल्लाह है करे। जनाब अब्बास वापस आए, कहा मां जी, कहा बेटा अब्बास, तुझे इस खास मौके पे इसलिए बुलाया है ताकि तुझे एक खास बात हमेशा याद रहे। कहा मां जी क्या बात है? कहा बेटा मेरी वसीयत है हुसैन के साथ वफा करना, हुसैन के साथ वफा करना। जनाब अब्बास देख के कहते अम्मा ऐसी वफा करूंगा, कायनात में जब भी वफा का लफ्ज आएगा साथ अब्बास का लफ्ज आएगा। अल्लाह मुझे ज्यादा नहीं पढ़ना, किबला साहब बैठे हैं। मेरे अजीजों, जनाबे उम्मुल बनीन वाक़या करबला के बाद जन्नतुल बकी में आती और तरीक लिखती है, मरवान जैसा जालिम भी जनाब उम्मुल बनीन के बयान सुन के रो पड़ता। इतने दुखी बयान करती। जन्नतुल बकी में बैठ के जनाब उम्मुल बनीन कब्रें बनाती, कब्र बना के अब्बास की कब्र बना के मिटा देती। कहती अब्बास तुझे नहीं रोऊंगी, इसलिए कि तुझे रोने वाली तो मैं हूं ना, मैं उसे रोऊंगी जिसका रोने वाला रहा मैं उसे रोऊंगी जिसका रोने वाला रहा कोई नहीं। अगर मैं लंबा ना करूं, करबला के 26 रोज बाद खतीब मस्जिद नबवी ने ऐलान किया, कद को तिलल हुसैन, हुसैन मारे गए। जब जनाब उम्मुल बनीन ने ये ऐलान सुना ना, तो असा की तेग लगाते चलते चलते मस्जिद नबवी में आके कहती है, खतीब तूने क्या ऐलान किया? कहता है हुसैन मारे गए। जनाब उम्मुल बनीन देख के कहती है मैं नहीं मानती। खतीब देख के कहता महबूबा क्यों नहीं मानती? बीबी रो के कहती है इसलिए कि जिसका अब्बास जैसा भाई हो, जिसका अब्बास जैसा भाई हो, उसे कोई नहीं मार सकता। अज़ादारों रोने वालों, जनाब उम्मुल बनीन अक्सर कहा करती थी, अब्बास मुझे यकीन नहीं आता कि तुम मारा गया, लेकिन जब लोग कहते हैं ना कि ज़ैनब की चादर उतर गई, तो मैं जान लेती हूँ अगर अब्बास जिंदा होता मेरे बीबी चादर में उतर गई। अज़ादारों रोने वालों, बीबी देख के कहते हैं हसीब जिसका अब्बास जैसा भाई हो, उसे कौन मार सकता है? अज़ादारों रोने वालों, खतीब देख के कहता हाँ महबूबा मैं ये बात मानता हूँ, अब्बास को कोई नहीं मार सकता, लेकिन जालिमों ने हुसैन को मारने से पहले तेरे अब्बास को मारा था, तेरे अब्बास को मारा था। बीबी देख के कहती है मैं नहीं मानती, इसलिए कि जितने नारी से मैंने पाला है मेरे अब्बास को कोई मार नहीं सकता। खतीब देख के कहता मखदूमा बात तो सच है, लेकिन जालिमों ने तेरे अब्बास को मारने से पहले और अब्बास के बाजू कलम किए थे। बीबी रो के कहती है खतीब बता
اللہ لعنت اللہ ولا تظالمون بس یعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون